إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. حاضرین جمعہ، تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف کی بڑائی بڑائی بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے. وبعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ زبان کی حفاظت کے تعلق سے باتیں ذکر کی گئی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، چونکہ زبان ہر صبح روزانہ ہمارا پورا جسم، جو ہماری پوری باڈی جو ہماری زبان سے کہتی ہے تم سلامت رہنا، تم صحیح سے رہو گی تو ہم بھی صحیح سے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو ہمارا پورا جسم ہماری زبان سے کہتا ہے، اور آدمی کی عزت اس کی زبان کے نیچے ہوتی ہے. یہ بات بھی یاد رکھا جائے، چونکہ جب وہ بولتا ہے، جیسا وہ بولتا ہے اسی طرح سے سامنے سے ریئیکشن آتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہے ایسے اعمال بیان کیے جائیں گے جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں. تو میں نوٹ کر رہا تھا، میرے خیال سے تقریباً 33 اعمال میں نے نوٹ کیا، 33 ایسے گناہ جو صرف زبان سے ہوتا ہے. لیکن میرے خیال سے وقت ناکافی ہے. خیر، اللہ تعالیٰ جتنا توفیق دے گا اس کو بیان کریں گے کہ کون کون سے اعمال ہیں جو صرف زبان کے ذریعہ سے ہوتی ہیں، وہ کون کون سے گناہ ہیں جو صرف زبان سے ہوتی ہیں. سب سے پہلا جو گناہ ہے جو زبان کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہ ہے کفر. چونکہ بندہ مومن جب اسلام لاتا تو بھی زبان کے ذریعے سے شہادتین کا اقرار کر کے مسلمان ہوتا ہے. ویسے ہی اگر کوئی شخص زبان سے انکار کر دے اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ایمانیات میں سے کسی بھی چیز کا یا اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو بھی وہ کافر ہو جاتا ہے یا کفر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے. تو سب سے پہلا جو گناہ معلوم چلا جو زبان کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہ ہے کفر، سب سے پہلا گناہ. اسی طرح سے دوسرا گناہ جو زبان کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں کہی، اب کسی نے کہہ دیا بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ، اب یہ کوئی فرمان نوٹ کیا، کسی کا قول نوٹ کیا، اب اس فرمان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے کہ اللہ نے ایسا کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کہا ہو، نہ وہ حدیث قدسی ہو نہ وہ قرآن ہو. تو یہ ہے جھوٹ، اور جھوٹ یہ نبی صلی اللہ رب العالمین پر کہلایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولنا کہ اللہ نے ایسا کہا جبکہ اللہ نے ویسا نہ کہا ہو. اس لیے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے
تو اسے یقین اور وثوق ہونا چاہیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اللہ رب العالمین نے ہی کہا ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے جو قول میں نقل کر رہا ہوں وہ حدیث قدسی ہی ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے جو بات میں ذکر کر رہا ہوں قرآن میں موجود ہے, تبھی وہ اس بات کو ذکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, ورنہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کرے. کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی بات کو, گرچہ بات اچھی ہو لیکن اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. تیسرا جو عمل ہے, تیسرا جو گناہ ہے جو زبان کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا. اب بہت سے لوگ ہیں, دیکھا کوئی اچھی بات ہے, اچھی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈال دیا, اللہ کے نبی کے کھاتے میں ڈال دیا. کوئی اچھی بات واٹس ایپ پہ آئی, فیس بک پہ آئی, کہیں بھی آئی, اس کو نیچے ڈال دیا بخاری مسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا. یعنی کوئی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا. میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بات کہی آپ کی ساری بات سب سے اچھی ہے, سب سے احسن ہے, لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی اس کی احادیث موجود ہے, لہذا وہاں صراحت کی جائے گی. ویسے آدمی منمانی طور پہ کسی بھی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتا ہے. تو یہ تیسرا گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا. یہ تیسرا گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے, لہذا انسان کو چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے سے بچے. چوتھا جو عمل ہے وہ عمل ہے کسی انسان کو کافر کہنا, کسی مسلمان کو کافر کہنا. اب کوئی شخص ہے کسی بھی مسلمان کو دیکھ رہا ہے نماز وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے کہہ رہا ہے دیکھو فلانا کافر ہے, ہاں, یا کسی کو کوئی غصہ ہو گیا, ناراض ہو گیا, اس کا جو آپسی اختلافات ہے, اس کا آپسی اختلافات آپس میں جھگڑا ہوا ہے, اب وہ آپسی جھگڑا کی وجہ سے دوسرے کے اوپر کہے, دوسرے کی ایمان پر, دوسرے کے اسلام پر, دوسرے کے اوپر انگلی اٹھائے, تو ایسا شخص خود کافر ہو جاتا ہے. یہ عمل بھی زبان سے سرزد ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر, جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے کہتا ہے اے کافر, جب کوئی مسلمان یا جب کوئی آدمی اپنے بھائی سے کہتا ہے اے کافر, فقد باءها احدهما, تو ان دونوں میں سے ایک بات, ان دونوں میں سے کسی نہ کسی پر وہ بات لوٹ آئے گی. اگر اس آدمی نے اس آدمی کو صحیح میں کافر کہا ہے اور وہ آدمی واقعی معنوں میں کافر ہے تب تو ٹھیک ہے, آپ نے جو کفر کا فتویٰ دیا ہے کفر کا فتویٰ اس پر چلا جائے گا. لیکن آپ نے آپسی اختلافات کی وجہ سے, آپسی جھگڑے کی وجہ سے کہہ دیا مذاق میں بھی اس کو کافر, تو کفر اس کی طرف نہ جا کر کے خود کہنے والے پر ہی لوٹ آئے گا اور گویا کہنے والا ہی کافر ہو جائے گا. اللہ رب العالمین کے عدل ہے, انصاف ہے, اس لیے اس کو بھی خیال رکھیں زبان سے کسی کو بھی کافر نہ کہا جائے. اس لیے مسلمانوں کو اجازت نہیں کہ کوئی بھی کسی کو کہے, کلمہ گو کہے بھائی فلانا کافر فلانا کافر. یہ عام انسان کا کام نہیں ہے کافر کا سرٹیفکیٹ دینے کا. اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, کسی کو اپنی زبان سے کافر نہیں کہنا چاہیے, ورنہ ہم پر بھی یہ کفر لوٹ سکتا ہے. اللہ یہ کہ اس کا عقیدہ خراب ہو, کلی طور سے اس کا عقیدہ خراب, آپ نے دیکھا ہو یقیناً اس کا عقیدہ خراب ہے, شرک والا اعمال کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے مناسب ہے, لیکن پھر بھی اس سے کہنے سے بچنا چاہیے, کافر کہنے سے. پانچواں عمل جو گناہ ہوتا ہے, پانچواں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے, یہ ہے جھوٹ بولنا. بندہ زبان جھوٹی جو ہے زبان سے ہی جھوٹ بولتا ہے, اور جھوٹ بولنا ایک کبیرہ گناہ ہے, بڑے گناہوں میں سے یہ جھوٹ ہے. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سچائی کو لازم پکڑو, سچ بولنا اپنا شیوا بنا لو, اس لیے کہ سچائی یہدی الی البر, نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے, اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور کہا آدمی ہمیشہ برابر لگاتار سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں بھی رہتا ہے, سچ کا قصد بھی کرتا ہے. حتی یکتب عند اللہ صدیقا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو لکھ دیا جاتا ہے یہ جو صدیق ہے, سچا آدمی, جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. اور آگے ذکر کیا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذِبَ, اور جھوٹ سے بچو.
فإن الكذب يهدي إلى الفجور، اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور وإن الفجور يهدي إلى النار، اور گناہ آدمی کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اور کہ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور جھوٹ کا قصد بھی کرتا ہے، اور جھوٹ کا ارادہ بھی کرتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں بھی رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بندہ جھوٹا لکھ دیا تھا کہ یہ تو کبھی سچ بولتا ہی نہیں ہے، جھوٹا ہی ہے بالکل۔ تو یہ متفق علیہ کی روایت ہے۔ چھٹا جو گناہ ہے جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے گالی دینا۔ گالی دینا یہ تو عام بات ہے، گالی دینے کے تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے میرے بھائی۔ اور گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ زبان سے ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو گالی اس قدر دیتے ہیں کہ ان کی بات شروع ہوگی تو بھی گالی سے، بات ختم کریں گے تو بھی گالی سے، اور بعض حضرات کا تکیہ کلام ہی گالی ہوتا ہے، تکیہ کلام ہی ان کا گالی ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگ کا بولنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے، شروعات کس سے کرتے ہیں تو تکیہ کلام گالی ہی کو بناتے ہیں، لہذا گالی سے بچنا چاہیے۔ اور آدمی سوچتا ہے میری بڑی عزت ہو رہی ہے، میرا پاور دیکھو، میں اس کو گالی نہیں دی۔ بعض لوگ ارے میں تو اس کے سامنے اس کے منہ پہ گالی دے کر کے آیا ہوں، کہتے ہیں نا اس کے منہ پہ میں نے گالی دی، اس کو ہمت ہی نہیں کہنے کی کچھ۔ بھائی جب کوئی شخص کسی کی عزت اچھالتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ شخص گر جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان آدمی کو گالی دینا یہ فسوق ہے، گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کر دینا یہ کفر ہے۔ تو معلوم چلا گالی نہیں دینا چاہیے، بات بات میں خاص طور سے گالی دینے سے آدمی بچے، گالی بری چیز ہے، اس کی وجہ سے آدمی جہنم تک پہنچ سکتا ہے۔ ساتواں عمل جو زبان سے ساتواں گناہ سرزد ہوتا ہے وہ ہے دو رخی پالیسی اختیار کرنا، منافقت اختیار کرنا، دوغلا پن اختیار کرنا۔ یہ دوغلی پالیسی اسے کہتے ہیں، دو رخی پالیسی کہتے ہیں اسی کو، اس سے جو ہے شریعت اسلامیہ روکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تجدون شر الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم سب سے برا ان لوگوں کو پاؤ گے، ذل وجہین، دو چہرے والوں کو، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جب یہ ایک جماعت کے پاس، ایک گروہ کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو ایک چہرے کے ساتھ آتے ہیں، اور دوسرے کے پاس آئیں گے تو دوسرے چہرے کے پاس آئیں گے۔ کہا یہ سب سے برے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں، لہذا آدمی کو صاف اور کھلی بات کہنی چاہیے۔ دو چہرے والے اور منافقت والے اور دوغلے شخص اسلام کی نظر میں بہت ہی بدترین شخص ہیں۔ دوسری حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من کان ذا وجہین فی الدنیا کان لہ یوم القیامۃ لسانان من نار، کہ جو شخص دنیا میں دو چہرے والا ہے قیامت کے دن اس کی آگ کی دو زبان ہوگی، آگ کی دو زبان۔ یہی زبان ہے جس کی وجہ سے آدمی دوسرے کی عزت اچھالتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے ایک کے پاس آئے گا کسی اور طریقے سے، دوسرے کے پاس آئے گا کسی اور طریقے سے، تو کہا اس کی زبان بھی ہوگی، آگے کی ہوگی، دو زبان ہوگی۔ اسی طرح سے آٹھواں عمل جو زبان سے ہوتا ہے، آٹھواں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے چغل خوری کرنا، چغلی بھی زبان سے ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور چغل خور کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ قبر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک قبر کے، دو قبر والوں کے پاس سے، تو آپ نے کہا ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کی کرتا تھا۔ تو چغل خور آدمی کو قبر میں عذاب بھی ہوگا۔ اور چغل خوری کا ایک مطلب دیکھیے کیا ہے، چغل خوری کا مطلب سمجھیے عام طور سے آپ اس کو ایک کی بات کو دوسرے تک پہنچانا، کیوں؟ فساد ڈالنے کے لیے۔ اب یہ نہیں جو بات کہہ دیا بھائی پہنچا دو، اب وہ اس کی بات سنا تو تیسرے کو پہنچایا، بنا اس نے ایک بات سنی، اب دو حاشیہ اپنی طرف سے جوڑا اور جوڑ کر کے ایک بات کو تین بات بنایا اور بنا کر کے سامنے والے کو گیا اور اس کو بتا دیا۔ مقصد کیا ہے؟ دونوں میں فساد مچانا اور تباہی کرنا اور دونوں میں اختلافات کرنا۔ تو ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، فساد ڈالنے کے لیے یہی ہے چغل خوری، یہی ہے چغل خوری، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے چغل خوری سے، یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک اور عمل جو ہے نوواں عمل وہ ہے اعتماد کے لباس میں دھوکہ دینا۔ اعتماد کے لباس میں دھوکہ دینا یہ بھی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ جیسے بعض اہل علم کہتے ہیں
کبرت الخیانتی ان تحدث اخاک صدیقا ان اخاک حدیثا هو لك مصدق وانت له کاذب. سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے پاس یا کسی شخص کے پاس آؤ, اس سے کوئی بات کہو اور وہ تم پر بھروسہ بھی کرے, وہ تم پر بھروسہ کرے, جبکہ حقیقت میں تم اس کے ساتھ دھوکہ دہی والا معاملہ کر رہے ہو یا تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. مان لیجیے کوئی دو شخص ہے, ایک آدمی بالکل شریف اچھے لباس میں سامنے والے سے بات کر رہا ہے, معاملات کر رہا ہے, اب سامنے والا کہہ رہا ہے تو سچ ہی بول رہا ہے, لیکن سامنے والے جو بات کر رہا ہے اس کے دل میں چور ہے, ایسی بالکل چکنی چپڑی بات کر رہا ہے کہ جس سے بات کر رہا ہو تو دھوکے میں آ جا رہا ہے, جبکہ وہ کہہ رہا ہے بھائی تو سچ ہی بول رہا ہوگا, اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ سچ ہی بول رہا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, لیکن اندر سے وہ دھوکہ دے رہا ہے, اندر سے وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ کے نبی سے تو یہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ شخص بہت ہی برا شخص ہے اور اس کو اس سے بچنا چاہیے. تو یہ 9 عمل ہوئے جو زبان سے ہوتے ہیں, 9 گناہ ہوئے جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں. 10واں گناہ کیا ہے؟ 10واں گناہ جو زبان سے ہی ہوتا ہے وہ ہے لعنت کرنا. آدمی زبان سے فٹ سے کسی کو لعنت کر دیا, کسی پر غصہ آیا اس کو لعنت کر دیا, کوئی جانور کو لعنت کر دیا, کوئی ہوا کو لعنت کر دیا. ایسے کئی سارے واقعات ملتے ہیں, کسی نے ہوا کو لعنت کیا, کسی نے جانور کو کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا. اور کسی مسلمان کو لعنت کرنا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو, بڑا برا آدمی, یہ کتنی بری بات ہے. سنیے, عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المؤمن كقتله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی مومن پر لعنت کرنا ایسا ہے گویا کہ اس کو قتل کر دینا ہے. مومن کو لعنت کرنا ایسے ہے جیسے مومن کو قتل کرنا ہے. اسی طرح دوسری حدیث سنیے, عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القیامہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بہت زیادہ لعنت کرنے والے شخص کی نہ تو سفارش قبول کرے گا اور نہ ہی ان کی شہادت اور گواہی قبول کرے گا. لہذا لعنت کرنے سے بچا جائے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص لعنت کرتا نہ کسی پر تو ٹھیک ہے, جب کسی نے کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو, فرشتوں کی لعنت ہو, اگر اس نے ایسا کوئی جملہ کہا تو لعنت تو ہوگی. آپ نے جملہ کہہ دیا, جملہ نکل گیا زبان سے, اب جملہ جب زبان سے نکلا اب وہ جاتا ہے آسمان کی طرف, آسمان کی طرف جا رہا ہے, آسمان کے دروازے بند, اب وہ لعنت کو اوپر نہیں جا پائیں گے. پھر نیچے آتی ہے زمین کی طرف, زمین کا دروازہ بند, اب وہ نیچے نہیں آتا, اب وہ دائیں بائیں پھرتی کدھر جائے. اب وہ لعنت جو ہے دیکھتی جس پر لعنت بھیجی گئی ہے کیا وہ اس لعنت کا مستحق ہے, اگر ہے تو ٹھیک ہے اسی پر آتی, اور اگر نہیں ہو لعنت کا مستحق تو جس نے لعنت بھیجی ہے لعنت الٹا کر اسی پر پڑ جاتی ہے, اسی پر لوٹ جاتی ہے. لہذا لعنت سے بچنا چاہیے. اسی طرح ایک اور واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا, قد شرب الخمر, اس نے شراب پیا تھا, اور ہمیشہ شراب پیتے تھے, منع کیا جا رہا تھا پھر بھی شراب پیتے تھے. فقال رجل, ایک آدمی نے کہا اللہم لعنہ, اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر, بڑا شراب پیتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا لا تلعنوا, تم اس پہ لعنت مت کرو. فواللہ ما علمت الا انه يحب الله ورسوله, اس لیے کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کیا پتہ آپ کی نظر میں گنہگار ہے لیکن اللہ رسول کی محبت دل میں لیے بیٹھا ہو, اس لیے نہیں کرتے. اور ہم لوگ کتنے عجیب ہیں, ہم نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو سوچتے ہیں بھائی بڑا گنہگار ہے, کیا پتہ گناہ ہمارے سامنے کیا ہو, توبہ اللہ کے سامنے کیا ہو, گناہ پبلکلی کیا ہو, پبلک کے سامنے کیا ہو, لوگوں کے سامنے کیا ہو, لیکن تنہائی میں جا کے توبہ کیا ہو. اس لیے کسی بھی انسان کو اختیار نہیں کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو بھرے محفل لوگوں کے سامنے رسوا کر دے. ہمارا معاملہ یہ ہے بھائی, برائی کریں گے سب کے سامنے کریں گے اور تعریف کریں گے تنہائی میں کریں گے, جبکہ تعریف لوگوں کے سامنے کیجیے اور اس کی اصلاح تنہائی میں کیجیے. لیکن ہم لوگ کا معاملہ بہت عجیب ہے. آج لوگ ہم سے بدظن کیوں ہو رہے ہیں, آج لوگ ہمارے خلاف کیوں ہو رہے ہیں, وجہ یہی ہے ہم لوگوں کی تعریف تنہائی میں کریں گے, لوگوں کی برائی سب کے سامنے کریں گے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہی, آپ کی تعلیم تو ہی تھی, آپ لوگوں کی تعریف لوگوں کے سامنے کرتے تھے. لہذا ہمیں بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح سے میرے بھائیوں 11 نمبر کا عمل, 11 نمبر کا گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے جھوٹی تعریف کرنا. ابھی میں نے تعریف کے تعلق سنا ہے, اب جھوٹی تعریف کرنا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے. اب کوئی شخص بلا وجہ بلا مقصد, آدمی میں خوبی نہیں ہے لیکن کہ واہ آپ کے اندر کیا خوبی ہے, اس کی تعریف پہ تعریف کرتا جائے,
تو ایسے شخص کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. بلا وجہ بلا مقصد تعریف نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کسی شخص میں خوبی نہیں ہے تو ایسے جملے بھی تعریفی جملے نہیں بولنے چاہیے. بعض لوگ یہ صرف تعریف ہی کرتے ہیں چاپلوسی کے چکر میں اور ساری خامیاں اور کوتاہیاں درگزر کر دیتے ہیں, اس کو بھول جاتے ہیں. جبکہ آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے, جو بات ہو کھل کر کے بیان کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے, عن المقدام بن اسود رضی اللہ عنہ قال اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب تم حد سے بڑھ کر کے تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی بھر دو. آپ نے دیکھا کوئی شخص تعریف پہ تعریف کر رہا ہے تو کہا یہ حد سے بڑھ جا رہا ہے. جب بھی کسی کو دیکھو جو حد سے بڑھ کر کے تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی بھر دو. اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب, تو اس آدمی کے منہ میں مٹی ڈال دو. بخاری کی حدیث ہے. لہذا بہت زیادہ جھوٹی تعریف کسی کی نہیں کرنی چاہیے, آدمی کو سچائی بیان کرنی چاہیے. اسی طرح سے 12واں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ ہے غیبت کرنا. غیبت کرنا, غیبت کیسے شروع ہوتی بھائی؟ غیبت آدمی کرتا ہے, پہلے تو 2-4 آدمی بیٹھے ہیں اور پھر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فلانا بڑا اچھا آدمی ہے, بڑی اچھی اس کی خوبیاں ہیں. اب بھائی دیکھیے بات ہوتی ادھر سے یہ تعریف کی, ادھر سے یہ تعریف کی, ادھر سے یہ تعریف کی. 2-3 لوگ ایک ایک جملہ بولے تعریف کا. اب 14 اسی میں بولے گا بھائی ٹھیک ہے اچھا تو ہے لیکن اس کے اندر یہ خامی ہے, اس کے اندر یہ غلطی ہے, ارے اس نے ایسا کیا تھا. اب جب وہ چوتھے نے بولا اب پہلا پھر اس کے بارے میں خود بولے گا. تو غیبت اکثر تعریف سے شروع ہوتی ہے اور غیبت ایسے ہوتے ہوتے جس آدمی کی بھی تعریف کرتے اسی کی برائی کر کے اٹھے. لہذا غیبت سے بچا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ سے, غیبت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ تدرون ما الغیبۃ؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول اللہ. آپ نے کہا کہ ذکر اخاک بما یکرہ, آپ نے کہا اپنے بھائی کی اس بات کو ذکر کرنا جس کو ناپسند کرتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ بات اس کے تعلق سے میں وہ بات ذکر کروں گا اس کو اچھا نہیں لگے گا, تو اس بات کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اور غیبت کرنے والا شخص کو اللہ رب العالمین نے کہا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ لہذا غیبت سے بچا جائے. یہ بھی گناہ جو ہے زبان سے ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک اور عمل, وہ عمل ہے فحش گوئی کرنا, گندی باتیں کرنا. اور گندی باتیں کرنا یہ بھی زبان سے ہونے والا عمل ہے اور زبان سے ہونے والا گناہ ہے. لہذا اس سے بھی بچا جائے. یہ 13 نمبر کا گناہ ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ من ترکہ الناس ابتغاء فحشہ. متفق علیہ. اما عائشہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کو لوگ اس کی فحش گوئی کی وجہ سے چھوڑ دیں, اس کی گندی باتوں اور گندی حرکتوں کی وجہ سے چھوڑ دیں, اس کے پاس جانا ترک کر دیں, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بہت ہی برا ہے قیامت میں. لہذا وہ آدمی جو گندی بات کرتا ہے, فحش گوئی کرتا ہے, اگر اس کے پاس کوئی شخص جانا چھوڑ دے اس وجہ سے, بڑا گندا آدمی اس کے پاس جاؤ تو گندی بات کرے گا, تو ایسے شخص کو اپنا گریبان دیکھنا چاہیے کہیں میں اللہ رب العالمین کی نظر میں برا تو نہیں ہو گیا. اسی طرح سے دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق, کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک, اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن حسن خلق, اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ, اور اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے فحش گوئی کو, گندی بات کو, گندے کلام کو, اور اسی طرح سے بد زبانی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. 14 نمبر کا عمل ہے وہ ہے جو زبان سے ہوتا ہے, 14واں گناہ وہ ہے طعنہ دینا. طعنہ دینا یہ بھی انتہائی سنگین گناہ ہے. کوئی شخص کسی کو طعنہ دے یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن آدمی طعنہ نہیں دیا کرتا. مومن آدمی طعنہ نہیں دیتا, مومن آدمی لعنت نہیں کرتا, مومن آدمی گندی بات نہیں کرتا, مومن آدمی بدزبانی نہیں کرتا. لہذا معلوم چلا کہ لعنت اور طعنہ دینا یہ کسی مسلمان کے لائق نہیں ہے. اسی طرح 15 نمبر کا عمل ہے جو زبان سے ہوتا ہے کسی کی نقل اتارنا. کسی کی نقل اتارنا, آدمی سے زبان سے نقل اتارتا ہے, فلانا بولتا ایسا ہے. اب بعض لوگ تو ٹھیک ہے زبان سے نقل اتارتے ہیں, بعض آنکھ کے اشارے سے نقل اتارتے ہیں,
تو بعض ہاتھ سے، بعض چل کے دکھاتے ہیں فلانا چلتا کیسا ہے، فلانا بولتا کیسا ہے، فلانا اشارہ کیسا کرتا ہے. تو اشارہ کر کے، بول کے یا آنکھوں کے اشارے سے کسی بھی طرح سے کسی کی نقل اتارنا یہ بھی زبان سے ہوتا ہے اور اس سے بھی روکا گیا ہے. لہذا نقل نہیں اتارنی چاہیے کسی کی. جیسے کوئی شخص ہے، اب وہ نقل اتار رہا ہے کسی کی، اب اس نے کہا بھائی تم بہت اچھی نقل اتارتے ہو. اب جیسے تعریف کے سامنے والی کی، اب وہ اور زیادہ چڑھ گیا، اب اور نقل اتار کے یہ بتائے گا فلانا ایسا بولتا ہے، میں اس کی بھی نقل اتار لیتا ہوں، میں اس کی طرح بھی بول لیتا ہوں، میں اس کی طرح بھی چل لیتا ہوں. اب بتائیے، نقل اتارتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں لوگوں کو، لوگ اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں عائشہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ما احب انی حقیت انسانا وان لی کذا وکذا، میں ہرگز پسند ہی نہیں کرتا، مجھے پسند ہی نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے بدلے میں ایسا ایسا اتنا یعنی اتنی مجھے دنیا دے دی جائے. مجھے پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں. بعد میں چائے پلا دے بھائی، چلو بھائی چائے پینے چلو، اچھا بتاؤ کیسے نقل اتارتا ہے، اچھا وہ کیسے چلتا ہے بتاؤ، کیسے بولتا ہے بتاؤ. اب وہ چائے پی لیا ایک کپ چائے، اسے پورا ایک گھنٹہ پورا نقل اتار کر کے بتائے گا، پورا چل کر کے. میرے بھائی بیماری ہے، سمجھیے نقل اتارنا بہت اچھی بات نہیں ہے. لہذا 15واں جو گناہ ہے وہ ہے کسی کے نقل اتارنا، یہ بھی زبان سے ہوتا ہے. 16 نمبر کا جو عمل ہے وہ عمل ہے توبہ کرنے والے کو اس کے گناہ پر عار دلانا. اب کسی آدمی نے گناہ سے توبہ کر لیا، پہلے برا تھا اب اچھا ہو گیا، اب کوئی کہتے ہیں بھائی تو کیا بات کر رہا ہے، تو وہی ہونا چاہیے، ابھی تم زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، قتل کی ہو تم بات کر رہے ہو. تو یہ کرنے والا، گناہ کو عار دلانے والا، گناہ کا عار دلانے والا شخص بھی گنہگار ہے. لہذا زبان سے کسی کو عار نہیں دلانا ہے. تو فلاں کام کرتے تھے، بھائی کرتا تھا، کرتا ہے نہیں، لہذا اس کو عار نہیں دلانا چاہیے. اس لیے بعض اہل علم کہتے ہیں ان من عیر اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، کسی آدمی کو، جو آدمی اپنے بھائی کو اس کے گناہ پر عار دلائے کہ تم یہ گناہ کرتے تھے، تو وہ آدمی مر نہیں سکتا جب تک کہ اس گناہ میں خود مبتلا نہ ہو جائے. اگر کسی نے کہا تم یہ گناہ کرتے تھے، اب وہی گناہ جب تک وہ خود نہ کر لے اس کو موت نہیں آئے گی. حتیٰ کہا کہ لم یمت حتیٰ یعمل، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس گناہ میں خود مبتلا نہ ہو جائے. اس لیے کسی کو اس گناہ میں عار نہیں دلانا چاہیے. تو میرے خیال 16 عمل ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں اس کو بیان کریں گے. اور 33 اعمال ہیں، تو باقی جو بچے ہیں انشاءاللہ زبان کے نقصانات اور زبان سے ہونے والے 33 گناہ، اس کو انشاءاللہ دوسری قسم میں اگلے جمعہ میں اس کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے زبان سے ہونے والے تمام گناہوں سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى جل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.